تو بہرحال عزیز دوستو، بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی تاخرات ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو لوگوں کا وقت کہاں کہاں کس کس جگہ گزر رہا ہے۔ کوئی شراب کے میخانے میں ہے تو کوئی زنا کے اڈے میں ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان عزیز دوستو، حالانکہ ہم وہ اس کے نافرمان بندے ہیں جو جان جان کر ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کی ستاری کا عالم تو دیکھیں، پھر بھی وہ بار بار ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ ورنہ کبھی زندگی میں یہ نہ سمجھنا کہ میں جو آتا ہوں میں عقل مند ہونے کی وجہ سے آتا ہوں، میں علم والا ہونے کی وجہ سے آتا ہوں، میں سمجھدار ہونے کی وجہ سے آتا ہوں۔ یہ دھوکہ ہے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو بندہ اللہ کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور بھی ہمارے سے بھی بڑے علم والے، بڑے عقل مند، بڑے مالدار، بڑے صلاحیت والے باہر ہیں، لیکن قبولیت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں عجیب سے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا کہ ایک مالک اور ایک خادم راستے میں جا رہے تھے۔ خادم کے سر پہ بوجھ تھا، بازار کر کے آ رہے تھے، لیکن خادم کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، زندگی پاکیزہ تھی، نیک تھی۔ تو جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑی تو خادم نے کہا کہ سردار مجھے مسجد جانا ہے۔ اب حاکم جانتا تھا سردار کہ اسے اجازت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ ہر حال میں نماز کا پابند ہے۔ تو حاکم نے کہا میں مسجد کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، تم فوراً پڑھ کے باہر آنا۔ اب یہ خادم جیسے ہی مسجد میں گیا، اللہ کے دربار میں کھڑا نماز میں، ایسا دل لگا کہ باہر جانے کا کوئی نام ہو۔ باہر مالک کھڑ کے بار بار بلا رہا ہے کہ بھئی تو آتا کیوں نہیں؟ تو خادم نے عجیب انداز میں کہا کہ وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ مالک بڑا تعجب کہ بھائی اسے کس نے پکڑ کے رکھا ہے؟ تو مالک نے کہا بھائی تجھے کون روکے رکھا ہے، کون پکڑ کر رکھا ہے، کون تجھے باہر جانے نہیں دیتا؟ تو اس خادم نے کہا وہی جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ اپنی زبان سے اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر میں بلاتا ہے، اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑا سرمایہ ہے۔ زندگی نے ہماری زندگیوں کا بڑا حصہ کھا لیا ہے، چاہے ہم سر نیچے پیر اوپر کریں، روئیں تڑپیں، گزرا ہوا ایک دن ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ لیکن آج ابھی تک ہمیں ہوش بھی نہیں آئی، زندگی کا جب اتنا بڑا حصہ غفلت میں گزر گیا ہے، جو باقی ہے کم سے کم اس کا تو نفع اٹھائیں۔ دنیا نے ہمارے دلوں پہ جادو کر دیا، ہمارے دل غافل ہو گئے۔ اچھا نہیں لگتا اللہ کے گھر آنا، اچھا نہیں لگتا نماز میں کھڑنا، ہم خواہشات کے پجاری بن گئے۔ تو بہرحال عزیز دوستو، آج کی تراویح میں جو اللہ کا کلام 25واں پارہ پڑھا گیا، سورہ دخان کی اس میں تلاوت ہوئی۔ سورہ دخان میں اللہ نے ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا۔ میں مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ زندگی اللہ نے دی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا کارنامہ انجام دیں کہ ہم تو قبر میں چلے جائیں، صدیوں تک زمین یاد رکھیں، اور اسی کے اعزاز پر آخرت میں عزت ملے۔ اور اس امت کا ہر آدمی، ہر فرد اگر ارادہ کرے تو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے بڑی صلاحیت رکھا ہے۔ یہ قوم موسیٰ، قوم خلیل نہیں، یہ امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیسا سارے نبیوں سے بڑھ کے اللہ صلاحیت قابلیت جو ہمارے نبی کے اندر رکھا تھا، اسی طرح اللہ سارے امتوں سے بڑھ کر اس امت میں وہ صلاحیت رکھا ہے، لیکن ہم اپنی قیمتی صلاحیتوں کو اس گندی دنیا کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں۔ اگر اسی دل و دماغ کو ہم اپنے آپ کو بنانے میں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے میں اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اگر ہم صلاحیت لگائیں گے تو عزیز دوستو، دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ اللہ نے انسان کو کوئی معمولی صلاحیت نہیں دیا ہے، لوہے پر محنت کیا تو ہوا میں اڑا کے دکھا دیا۔ لوہے، یہ انسانی صلاحیت اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں، کیسے کیسے ٹیکنالوجی، کیسے کیسے مشینیں آ گئی، دنیا حیران ہے، عقل حیران، دھنگ رہ جاتی ہے۔ اگر اس کا کروڑواں حصہ، تھوڑا حصہ، رائی کے دانے کے برابر کا بھی حصہ اگر ہم اپنے آپ کو بنانے میں لگاتے، عزیز دوستو، ہمارے چلنے کو دیکھ کر یہود و نصارہ اسلام قبول کرتے۔ تو جس قوم کے جس فرد نے بھی جب بھی قدم اٹھا کے کوئی کارنامہ انجام حسن نیت کے ساتھ ادا کیا ہے، اللہ آج تک ان کے کارناموں کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک رکھے، اور قیامت کے دن اللہ ان کارناموں کو سارے عالم محشر کے سامنے بیان کر کے اللہ اعزاز کا تاج سر پہ رکھے۔ لیکن جب ہماری باری آئے گی تو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم نے تو گھر کی چار دیواری کو شریعت کے مطابق بنا نہ سکے،